YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ میں بھی خیریت سے ہوں اور آپ بھی خیریت سے ہوں گے، اور ہمارے پروگرام کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کو میں آج ایک ایسا ہاتھ دکھاتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی امیر کب ہوں گا، پیسہ کب آئے گا، دولت کب آئے گی، کس سن میں آئے گی، کس ڈیٹ میں آئے گی، کون سے دن میں آئے گی۔ حالانکہ اتنی ڈیٹیل ہاتھ میں نہیں ہوتی، صرف یہ ہوتا ہے کہ قسمت کی لکیر کہاں پہ اچھی ہو رہی ہے، کامیابی کی لکیر کہاں پہ اچھی ہو رہی ہے اور کہاں پر وہ لکیر اچھی نہیں ہوتی۔ تو بس اس طرح کے سوال جو ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا تو اچانک دروازے کی بیل بجی اور دروازہ میں نے کھولا تو سامنے ایک خاتون اور اس کے ساتھ ان کا ڈرائیور کھڑے تھے، اور خاتون جو ہے وہ اپنے لباس سے، اپنے حلیے سے بہت بڑے کسی گھرانے کی لگتی تھی۔ اس نے اپنے ڈرائیور سے کہا، جو کے ساتھ تھا، اس سے کہنے لگی آپ کمرے کے باہر بیٹھ جائیں، مجھے بات کرنی۔ میں بھی حیران تھا کہ ہمارے پاس تو اکثر لوگ جنہیں وہ ہاتھ دکھاتے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں یا کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ہاتھ دکھاتے ہیں، یا کچھ لوگ شوقیہ دکھاتے ہیں، لیکن اتنے بڑے گھرانے کی، حالانکہ ایسے تو محترمہ بے نظیر بھٹو کا بھی ہاتھ دیکھا میں نے، اور ایسے کئی جنہیں بڑے نام ہیں، نام بتانے شروع کر دیے تو ہو سکتا ہے کہ پروگرام ختم ہو جائے، نام ختم نہ ہو۔ تو میں نے ان سے پوچھا جی حکم کیجیے، تو انہوں نے کہا جی اکبر سردی۔ میں نے کہا جی اکبر سردی میں ہوں۔ تو وہ زور سے ہنسی، بولا نام اتنا بڑا اور آپ اتنے چھوٹے۔ بولا ہمارے تو ویڈیو تو ہم نے دیکھی ہے، لیکن اس میں بھی یعنی آپ بڑے باروک قسم کے شخصیت لگتے۔ تو میں نے کہا جی بولے، کہنے لگے میں کیا بولوں، آپ بولو، میرا ہاتھ دیکھو اور آپ بتاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے جب ان کا ہاتھ دیکھا تو ان کی جو زندگی کی لکیر تھی، یہ زندگی کی لکیر جو ہے ان کے ہاتھ میں، یہ شروع میں ایک جزیرہ بنا رہی تھی، جو کہ جزیرہ کم از کم یہ سمجھیں کہ 3 سے 4 سال تک یہ جزیرے کے سحر میں رہی، یعنی کسی بہت بڑی بیماری کا شکار رہی۔ اس کے بعد میں نے کہا جی آپ کے ہاتھ میں جو جزیرہ ہے زندگی کی لکیر کے اوپر، اور یہ کافی بڑا جزیرہ، 3 سے 4 سال یا 5 سال تک بھی یہ بیماری نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پھر ان کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر تھی وہ کچھ اس طرح سے تھی، یہ بڑی اچھی لکیر چل رہی ہے اور پھر یہ لکیر گھوم کے زندگی کی لکیر کے نیچے آ گئی، اور پھر اس سے آگے یہ لکیر نہیں چل رہی۔ تو کہنے لگے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں نے کہا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی قسمت، یعنی جو بیماری گزر گئی اس کے بعد آپ کی قسمت جو نا بہت اچھی ہو گئی اور بہت اچھے حالات ہو گئے۔ اس کے بعد اچانک ہی آپ کے اوپر بوجھ پڑ گیا اور آپ کی قسمت بالکل سوالیہ نشان بن کر رہ گئی، اس طرح کا سوالیہ نشان بن گیا۔ کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی یہی ہے کہ آپ کی زندگی بڑی اچھی گزری تھی، بیماری سے آپ نکلی، اس کے بعد آپ ماشاءاللہ سے صحت مند تھی، ٹھیک تھی، اچانک آپ کے گھر کے سربراہ یعنی کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اس کے بعد سارا بوجھ آپ کے اوپر پڑ گیا، کیونکہ آپ گھر کی بڑی تھی۔ والدہ بیچاری لوگوں کے گھروں میں برتن دھو کر گزارا کرتی تھی، اور آپ جو نا آپ سے یہ دیکھا نہیں جاتا تھا، اور آپ بھی کئی گھروں میں جا کر جھاڑو پوچھا کرتی تھی اپنی والدہ کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت تعلیم بھی حاصل کرتی رہی، اور تعلیمی سلسلہ دوبارہ چل نکلا، اور آپ کی جو ایک خواہش تھی، یہ جو ایک خواہش تھی ڈاکٹر بننے کی، یہ خواہش آپ کے اندر، اور یہ خواہش یہاں بھی اس کا اظہار کر رہی ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نرسنگ کا کورس شروع کر دیا، اور اس میں آگے بڑھتے پھر پرائیویٹ آپ نے دکان بنا لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، ڈاکٹر کے کلینک بنا دیے،
بہت کچھ کرنے کے بعد آپ کے پاس بے حساب دولت آ گئی، یہاں پر یہ یعنی نام بھی ہو گیا خاندان اور برادری میں، اور دولت بھی آ گئی، کیونکہ قسمت کی جو لکیر یہاں پر اس طرح سے تھی، وہ لکیر یوں اس طرف جانا شروع ہو گئی، ایک شاخ اس کی ادھر جا رہی ہے، ایک شاخ اس کی ادھر جا رہی ہے، یعنی ان دونوں کے درمیان میں جیسے یعنی سمجھیں کہ ای کو الٹا کر دیا گیا ہے، یہ وہ صورت بن گئی۔ اس سے کیا ہوا کہ دولت کی ایک طرح سے بارش ہو گئی آپ کے اوپر، دولت کی بارش یہ کراس نے، اور یہ جو بیچ سے ایک لکیر چل رہی ہے اس نے، اب جو دل کی لکیر ہے آپ کی، وہ لکیر یہاں سے یہ سیدھی نکلتی ہے، نکلتی ہوئی ٹوٹتی پھوٹتی ہوئی یہ لکیر سیدھی یہاں تک آ جاتی ہے، یہاں تک آ جاتی ہے۔ ایک ایک کر کے اپنے ساری بہنوں کی آپ نے شادیاں کروائی، بھائیوں کی شادیاں کروائی، خود والدہ کے ساتھ رہی اور والدہ کا کیئر کرتی رہی۔ یہ وہی لکیر ہے کہ ایسے لوگ جنہیں دل کی لکیر اتنی لمبی ہوتی ہے کہ یہ لوگ ساتھ نہیں چھوڑتے، حالانکہ یہ بڑی تھی، ان کو سب نے کہا جی آپ شادی کرو، بولا میں کروں گی، پہلے آپ کر لو۔ وہ کہہ رہی کہ مجھے وہ وقت اب بھی یاد ہے جب رشتہ دار اور عزیز اقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور بچہ کچھ اگر کھانا دیتے تھے تو پورے محلے میں ڈنڈورا کرتے تھے کہ آج جی ہمارے گھر میں یہ پکا تھا، ہم نے ان کو بھی دیا، یہ ہوتا تھا۔ پھر اللہ اتنا مہربان ہوا، اور پھر کاروبار اور کلینک اور یہ اور وہ چلتے چلتے آج جو پوزیشن آپ کی ہے وہ بہت آئی۔ اس نے کہا اکبر بھائی یہ ساری چیزیں جتنی آپ نے بتائی ہیں ٹوٹل یہ صحیح ہیں، اس میں جو نا زندگی کی لکیر جو نا یہ چل رہی ہے، آخر میں جو یہ دو شاخیں یوں بنا رہی ہے، اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا جی یہ جو دو شاخیں آخر میں بن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بیرونی ملک بھی جا کے کچھ کر سکتی ہیں، دوسرے شہر بھی جا کے کچھ کر سکتی ہیں، دوسرے علاقے میں بھی جا کے کچھ کر سکتی ہیں، یعنی کہ اگر آپ کو کاروبار یا بزنس ملک سے باہر کرنا چاہیں تو آپ وہاں بھی کامیاب ہیں، اور اگر نہیں تو یہاں اگر چاہیں تو یہاں بھی آپ کامیاب ہیں۔ آپ کا ہاتھ تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا، اور جن مشکلوں اور جن پریشانیوں سے آپ گزری ہو، یقین کرو کہ میں نہیں مانتا کہ کوئی عورت اتنے دکھ اور اتنی تکلیفیں دے کر اور اس پوزیشن پر آئے۔ تو میں نے کہا جی آپ کی شادی، تو انہوں نے کہا شادی کی میرے ہاتھ میں جو لکیر ہے وہ آپ دیکھو، وہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے 40 45 اور 50 کے درمیان شادی ہونا۔ تو پھر انہوں نے بڑے مزے کی بات شادی کے حوالے سے بتائی کہ انہوں نے کہا جی میری جو شادی ہے ایک انگریز سے ہوئی۔ تو میں نے کہا جی انگریز سے کیسے شادی؟ تو انہوں نے کہا ایسے ہوئی کہ ہمارے یہاں ٹیم میں ڈاکٹر صاحب کو بلایا گیا تھا، ڈاکٹر صاحب آئے اور میں ان کو اچھی لگ گئی، اور میں بھی غیر شادی شدہ تھی، وہ بھی غیر شادی شدہ تھے، ہم دونوں کی شادی ہو گئی، اور آج اللہ کے فضل سے میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، میرے شوہر کے پاس بھی بہت کچھ ہے۔ تو اس ہاتھ کو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، اس کو غور سے دیکھیں، اگر اس طرح کی لکیریں آپ کے بھی کسی عزیز کے ہاتھ میں یا کسی دوست کے ہاتھ میں یا کسی جاننے والے کے ہاتھ میں ہیں تو یہ سمجھیں کہ جو مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ ہیں زندگی میں، لیکن جب یہ پریشانیاں جھڑ جائیں گی تو جو اچھا وقت آئے گا تو وہ بالکل اسی طرح ہوگا کہ جیسے برسات کے بعد آسمان کا آپ کلر دیکھتے ہیں تو کیسا لائٹ ہو جاتا ہے، تو یہ وہ وقت انشاءاللہ ضرور آتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور پیارے دوستو اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ سعد علی نے سوال کیا ہری پور ہزارہ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، شادی لو ہوگی یا ارینج ہوگی؟ سعد علی صاحب آپ کے ہاتھ میں شادی کی دو لکیریں ہیں، دو شادیاں آپ کے نصیب میں ہیں، ایک شادی لو میرج ہے اور ایک شادی ارینج میرج ہے، اور 2024 اور 2025 آپ کے لیے خوشخبریوں کے سال ہوں گے، اس میں شادی کے چانس بھی بن سکتے ہیں۔ فرین نے سوال کیا انڈیا سے کہ رزق کی تنگی ہے اور سکون نہیں ہے، بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا ہے، بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، یہ بتائیں کہ یہ مشکلیں اور یہ پریشانیاں کب ختم ہوں گی؟ دیکھیں جی ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آنے والے وقت یعنی 2023 2024 میں آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہوگی، جتنی تنگی اور پریشانیاں یہ ختم ہو جائیں گی۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوشش کریں کہ سورہ کوثر جو 2 لینوں کی صورت ہے، آپ اگر اس کو پابندی سے ایک تسبیح اپنی زندگی کا معمول بنائیں
تو اللہ کے فضل سے مالی طور پر جو پریشانی ہے، جو ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کو نجات ملے گی۔ ایس رانی نے سوال کیا گجرات سے کہ میں نے جس جگہ مارک کیا ہے یہاں پر ایک کراس کا نشان ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جی، یہ کراس کا نشان جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ بہت ہی اچھی علامت ہے اور لکی ہونے کی علامت ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر ہیں، اور یہ کراس کسی بڑے چانس ملنے کا امکان ہے اور اچھا چانس ہوگا جس سے آپ کی پوری لائف بدل جائے گی انشاءاللہ۔ شاہین زینب نے سوال کیا گجرانوالہ سے کہ یہ بتائیں کہ ہمارے حالات کب اچھے ہوں گے؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے حالات 2023-2024 میں انشاءاللہ بہت بہتر اور بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ نعمان نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، خاندان میں ہوگی یا خاندان سے باہر ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی 2024-2025 میں ہونے کے چانس ہیں، اور شادی اپنوں میں ہوگی، خاندان میں ہوگی، اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ شادی کی لکیر تو آپ کے ہاتھ میں گزشتہ 4 سالوں سے بنی ہوئی ہے، اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کب شادی کرتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے خیبر نے افغانستان سے، یہ بتائیں کہ میں کب مالدار بنوں گا یا بنوں گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ بڑے محنتی ہیں اور بڑی کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آنے والا جو سال ہے یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، مالی پوزیشن بھی اچھی ہوگی اور حالات میں کافی حد تک تبدیلی آ چکی ہوگی اور کافی حد تک بہتری آ چکی ہوگی انشاءاللہ۔ AR07 نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ میں بڑا افسر بننا چاہتا ہوں، بن پاؤں گا یا نہیں؟ بالکل آپ کوشش کریں، اللہ کے فضل سے ہو جائیں گے، اور آج دن تک جس بھی کام کا آپ نے ارادہ کیا اللہ کے فضل سے اس میں کامیابی ہوئی، اور اس مقصد میں بھی آپ کو کامیابی ہوگی۔ کوشش کرنا آپ کا کام ہے، رحمت میرا اللہ کرے گا۔ سارہ بیگم نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ 9 سال میری شادی کو ہو گئے، اب تک اولاد نہیں، یہ بتائیں کہ ہمارے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں؟ بالکل آپ کے ہاتھ میں اولاد کی 5 لکیریں موجود ہیں، جس میں 3 لڑکیاں ہیں اور 2 لڑکے ہیں۔ اب باقی اللہ کی مرضی ہے کہ یہ جنی کب ہوتی ہیں اولاد، اللہ کب دیتا ہے اولاد، انشاءاللہ اولاد دے گا ضرور، اور آپ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کی ایک تسبیح اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اللہ جلد رحم کرے گا اور جلد انشاءاللہ خوشخبری ملے گی۔ آسیہ مجاہد نے سوال کیا شیخوپورہ سے کہ میں باہر کنٹری میں جانے کی پوزیشن میں ہوں اور کیا میں باہر کنٹری جا پاؤں گی یا نہیں؟ دیکھیں جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں سفر موجود ہیں، اور جب چاہیں کوشش کریں انشاءاللہ العزیز سفر بھی ہوگا اور سفر کامیاب بھی ہوگا انشاءاللہ۔ بسمہ نے سوال کیا خیرپور سے کہ میری شادی پسند کی ہوئی تھی، یہ بتائیں کہ ہماری شادی کامیاب رہے گی یا نہیں، یا کچھ مسائل کا شکار ہوں گے یا کوئی پریشانی آئے گی؟ دیکھیں ایسی تو کوئی بات نظر نہیں آتی کہ آنے والے وقت میں کسی پریشانی یا کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ بہرحال آپ کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے نا، ڈبل والا درود، اس کی ایک تسبیح اپنی زندگی کا معمول بنائیں، انشاءاللہ العزیز زندگی میں سکون بھی ہوگا اور کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ عائشہ نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور میری کتنی اولادیں ہوں گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے 3 اولادوں کی لکیریں موجودہ ٹائم پر موجود ہیں، آگے چل کے اگر زیادہ ہو جاتے ہیں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، کم ہونے کے چانس نہیں ہیں۔ بشیر احمد نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ ہمارے معاشی معاملات کب بہتر ہوں گے اور کب ہمارے حالات اچھے ہوں گے؟ انشاءاللہ العزیز آنے والے نئے سال کے 7ویں اور 8ویں ماہ میں آپ کے حالات اللہ کے فضل سے بہتر ہوں گے اور آگے مزید بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔